بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा इमाम हाफिज अहमद अल हकमी रहिमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं और इस किताब में हम लोग आज सवाल नंबर 170 पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 65 है और सवाल नंबर 170 है। इला कम क़िस्मिन यनक़सिमु कुल्लु मिनज़्ज़ुल्मि वल-फ़ुसूक़ि वन-निफ़ाक़। यहाँ से पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इला कम क़िस्मिन यनक़सिमु कुल्लु मिनज़्ज़ुल्मि वल-फ़ुसूक़ि वन-निफ़ाक़। الجواب: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر والأصغر دون ذلك. مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر. سؤال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر. السؤال: من जी الفسوق. مثال जी كل من الفسوق. अच्छा, كل مضاف مثال إليه. जी जी ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال الفسوق ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وغير ذلك من الآيات.
ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث أربع من كن فيه كان منافقا. الحديث کافی ہے شیخ؟ یہ ایک چھوٹا سا ایک پڑھ لیں جی. حكم السحر والساحر. السؤال: ما حكم السحر والساحر؟ الجواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآيات. حد الساحر. بس يا شيخ؟ ٹھیک ہے، کافی ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ آج کا حلقہ نمبر 65 ہے. سوال ہے: الی کم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق. دیکھیے، یہاں پر جو اصطلاحات استعمال ہوئے ہیں ان کی ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے. اب ان میں سے ہر ایک، ظلم ہو، چاہے فسق ہو، چاہے نفاق، یہ تینوں چیزیں یہ بھی اپنے اندر دو قسمیں رکھتی ہے. ایک چیز ہے ظلم، اگر آپ کہتے ہیں تو ظلم اکبر کیا ہے، ظلم اصغر کیا ہے، فسق اکبر کیا ہے، فسق اصغر کیا ہے، نفاق اکبر کیا ہے، نفاق اصغر کیا ہے. اس اعتبار سے یہ سارے اصطلاحات اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں. اب دیکھیے، اگر ظلم کی تعریف کریں تو ظلم کی تعریف کیا ہے مشائخ؟ جی، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ بار بار کسی کا مال چھین لے، کسی کو قتل کر دینا ہے. وضع الشيء في غير محله. جی، وضع الشيء وضع الشیء فی غیر محلہ، یہی اس کی تعریف ہے اصطلاحی اعتبار سے، کہ ایک چیز جو جہاں ہونی چاہیے، اگر آپ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ سے نیچے لا رہے ہیں تو گویا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. عموماً تاج پہنا جاتا ہے سر پر، اس کو کوئی آدمی پیر کے پاس لا کے رکھے تو یہ اس تاج کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کے اس کو دوسری جگہ لا دیا. اگر آپ اسی طرح کوئی بھی ایک انسان آپ کا خادم ہے، تعاون کرنے والا ہے، آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر آپ اس کو ایک دم بالکل غلام اور اس سے زیادہ نیچے سمجھنے لگیں گے تو گویا کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے. تو اس طرح ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں منتقل کر دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے. اللہ تعالی سارے جہاں والوں کی عبادت کا اصل مستحق ہے، صحیح مستحق وہی ہے، وہی ذات ہے. اگر
لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجنے لگیں گے تو گویا کہ یہ ظلم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ اسی طرح دیگر مثالوں میں ہم نیچے پڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد والی جو اصطلاح ہے اس کو بھی دیکھ لیں، الفسوق ہے۔ الفسوق کے معنی کیا ہے مشائخ؟ الفسوق ہوا الخروج عن حد الطاعة، خروج عن حد الطاعة، الخروج عن حد الطاعة یا التجاوز عن حد الطاعة۔ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کی حد ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، اس کو آپ تجاوز کر جائیں تو یہ آپ کو فاسق بنا دے گا۔ یہاں پر نیچے مثالیں آ رہی ہیں، بس یہاں پر تعریف دیکھ لیں اس سوال میں۔ اس کے بعد دیکھیے النفاق ہے۔ نفاق اظہار الایمان و ابطان الکفر، ایمان کو ظاہر کرنا اور اندر کفر کو چھپائے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ تو فسق، ظلم، نفاق، یہ تینوں کے تینوں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ ظلم اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، نفاق اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، فسق اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے۔ اب دیکھیے ان کی تعریفات کے بعد اب آپ ان کے مزید مثالوں کی طرف آئیے۔ ظلم اکبر اور ظلم اصغر کی مثال کیا ہے یہاں پوچھ رہے ہیں۔ اب مثال ظلم اکبر سوال نمبر 71 میں، مثال الظلم الاکبر ما ذکرہ اللہ تعالی فی قوله ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین۔ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو نہ پکارو جو تمہارے لیے نہ فائدے کا باعث ہیں نہ نقصان کا باعث۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اب شرک کو ہم ظلم اکبر مانیں گے یا ظلم اصغر مانیں گے مشائخ؟ اکبر شیخ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ نص میں خود واضح ہے لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ نے جب یہ آیت سنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول من منا لا یظلم، ہم میں سے ہر انسان تو ظلم کرتا ہے؟ یہی صحابہ نے تعجب سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر وہ ظلم مراد نہیں ہے جو ہر انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے، تھوڑا کم زیادہ، یہاں پر وہ ظلم مراد ہے جس سے شرک مراد لیا گیا ہے۔ جیسے ان الشرک لظلم عظیم، یہ اس آیت کی تفسیر ہے حقیقی معنی میں۔ تو اگر آپ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کریں گے، شرک سے الگ رکھیں گے تو آپ کے لیے امن ہے۔ تو جہاں پر بھی لوگ شرک میں مبتلا رہیں گے وہاں امن کی کیفیت آئے یہ بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو تھوڑا سا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں امن کی حالت درہم برہم رہتی ہے، یا اور بھی کسی بھی جگہ ہم سنتے ہیں امن کی حالت درہم برہم ہے، تو وہاں کے لوگوں کے عقائد کا آپ جائزہ لیں، وہاں کے لوگوں کے عقیدے کیسے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے توحید پسند لوگ ہیں، توحید پر چل رہے ہیں، شرک سے دور ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حقیقی معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہو سکتا۔ کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چل رہا ہے مشاہد کہ ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت سے واضح ہے بات کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم
उलाइक लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, ऐसे ही लोगों के लिए अमन है जो अपने ईमान को शिर्क से दूर रखते हैं। तो इसका मफहूम मुखालिफ बिल्कुल ये है कि जो लोग अपने ईमान को शिर्क के साथ मुलविस करते हैं उनके लिए अमन नहीं है। वाज़ेह है बात, आप फिर घुमा फिरा के उसकी कोई ताबील ना करें, आप बात को सीधे तौर पे अगर समझेंगे तो पता चलेगा जिन लोगों के अकीदे दुरुस्त नहीं हैं उनके लिए अमन की कैफियत आए, ये कुरान कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए अमन नहीं होगा। अमन उन लोगों के लिए होगा जो अपने ईमान को शिर्क से आलूदा नहीं किए। ये बात हमें हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए। अच्छा देखिए, उसके बाद इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नत व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। शिर्क की बुराई में या शिर्क जुल्म अकबर कैसा है, उसकी यहाँ पर मिसाल दी गई है कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत हराम कर रखी है, उनका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। तो ये चूंकि बहुत बड़े जुल्म का इर्तिकाब कर रहे हैं इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत हराम कर दी और उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया। इसके बाद वाला जो जुल्म है, जुल्म असगर, यानी उससे मर्तबे में नीचे है, उसकी मिसाल दी गई है। ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في سورة الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. यहाँ देखिए ये बात बतलाई जा रही है कि अल्लाह ताला के कलिमे से वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी जिक्र किया कि तुमने अल्लाह के कलिमे से उनके उनके आज़ा के तुम मुहाफिज बन गए हो तो तुम अल्लाह ताला से डरो, ये मफहूम हदीस का है। तो यहाँ अगर अल्लाह ताला के हुदूद से तजावुज़ करते हुए कोई इंसान अपने घर वाली को, अपनी अहलिया को बिला वजह घर से बाहर डाल देता है, निकाल देता है, तो ऐसी सूरत में गोया कि वो अल्लाह के हुदूद को तजावुज़ कर रहा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, अच्छे से रहो। अच्छे से रहने के बजाय अगर कोई इंसान जुल्म ज़्यादती का मुआमला करता है और उसको घर से निकाल देता है बिला वजह, तो फिर ऐसी सूरत में वो जुल्म का इर्तिकाब कर रहा है, जिसे हमारे यहाँ एक आम अंदाज में कहते हैं दादागिरी। वो अंदाज में अगर कोई जो है मुआमला करते हुए अपनी बीवी को घर से बाहर ढकेल दे तो ये जुल्म है। यहाँ अल्लाह ताला ने यही कहा कि ये अल्लाह ताला की हदों से तजावुज़ करना है, तुम ऐसा मत करो। हाँ, तुमको निकालने का हक उस वक्त बनता है जब वो कोई ऐसा काम करे जो शरीयत की निगाह में सही नहीं है, बिफाहिशतिन मुबय्यिना, उस सूरत में तुमको निकालने का हक है, वरना छोटी मोटी बात पर उनको घर से निकाला नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो ये जुल्म कर रहा है, लेकिन ये जुल्म और जो शिर्क कर रहा है ये दोनों बराबर नहीं। समझ रहे हैं मशाइख? जी 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 शेख। हाँ, तो अगर एक इंसान का सुलूक घर वालों के साथ दुरुस्त नहीं है और एक इंसान वही है जो घर वालों के साथ सही है, कब्र परस्ती में मुलव्विस है, तो दोनों में कौन जुल्म अकबर का मुर्तकिब है? जी, खबर परस्ती। कब्र परस्त जो कब्र परस्त इंसान है, गैरुल्लाह को पुकार रहा है, जो इंसान गुजर गया एक जमाना पहले उसको पुकार रहा है, कब्र के पास जाके उसको निदा देता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। ये सारी चीजें तुम्हें फायदा तो नहीं पहुंचाएंगी लेकिन तुम शिर्क के मुर्तकिब हो जाओ। अब यहाँ जो नीचे कहा गया ये वो जुल्म अकबर से छोटा है, जुल्म असगर है।
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس کو طلاق دینا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اور اس کو اپنے پاس صحیح سے رکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، گویا کہ اس کو ایک طرح سے سزا دینا چاہ رہے ہیں عورتوں کو، تو ایسا کرنا یہ ظلم ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہی۔ تو یہ ہو گئی ظلم اکبر اور ظلم اصغر کی مثال۔ مزدوروں پر جو ظلم ہوتا ہے یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے، یہ بھی ظلم میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مثال کل من الفسوق الاکبر والاصغر۔ اب فسق کی بھی دو قسمیں، فسق اکبر، فسق اصغر۔ فسق اکبر کی مثال دی گئی ہے ان المنافقین هم الفاسقون، منافق یہی فاسق لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تجاوز کر گیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ نظر انداز کر گیا۔ تو یہاں جو منافقین جس فسق کے مرتکب تھے وہ فسق اکبر ہے، کیونکہ وہ اسلام کو چاہتے نہیں تھے، اسلام سے دشمنی رکھتے، کفر سے دوستی رکھتے تھے، اس لیے وہ فسق اکبر ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا اس کے لیے میں سجدہ کروں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حد سے تجاوز بھی کر گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض بھی کرنے لگا، اس اعتبار سے فسق اکبر ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، جو قوم لوط تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم سے نجات دی، ان کے غلط کاموں سے اس نبی کو بچایا، کیونکہ یہ لوگ بڑے فسق میں مبتلا تھے۔ تو یہ کوئی معمولی فسق نہیں تھا جو قوم لوط کا فسق تھا، تو یہ بہت ہی بڑا فسق تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے مشائخ کہ وہ بڑا فسق تھا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ جی مشائخ۔ 3-4 قسم کے عذاب ایک ساتھ آئے ان پر۔ جی بالکل، جو قوم عذاب کی مرتکب ہوئی وہ سب سے بدتر قوم ہے۔ جو قوم عذاب کی مرتکب ہوئی، عذاب کا شکار ہوئی، مرتکب کہنا تو صحیح نہیں ہے، عذاب کا شکار ہوئی یا عذاب میں مبتلا کر دی گئی، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو عذاب میں جو قوم مبتلا کر دی گئی وہ بدترین قوم ہے۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی، وہ عذاب کا شکار ہوئی، کوئی اس طرح کی جو ہے حرکتیں کیا کرتے تھے تو اس لیے بھی وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، تو یہ بدترین قوم اور یہ سب سے بڑا فسق اکبر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پوری طرح آسمان تک اٹھا کر اس کو اوندا کر دیا، الٹا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری فسق کی مثال یعنی فسق اصغر کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کسی پر بھی بے بنیاد الزام باندھ دے، کوئی الزام لگا دے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ الزام ان کا غلط تھا، تو پھر ایسا انسان یہ بھی فاسق ہے۔ اب اس کے بعد ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ فسق میں اور جو قوم لوط کرتی تھی اس فسق میں بڑا فرق ہے، اور اس فسق میں اور جو منافقین جس فسق کے مرتکب تھے اس میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ فسق اصغر ہوا، وہ فسق اکبر ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لو کہ کہیں تم کسی نادانی میں کسی پر ایسے کام نہ کر بیٹھو
جس کا تمہیں بعد میں افسوس ہو جائے۔ تو پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی آ کے جھوٹی خبر دیتا ہے تو وہ بھی فسق کرنے والا ہے، وہ بھی فاسق ہے، لیکن اس کے فسق میں اور اس کے فسق میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا مشائخ، بات واضح ہے؟ یہ فسق اصغر اور وہ فسق اکبر، بات واضح ہے مشائخ؟ جی بالکل سر۔ جی شیخ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ ما مثال كل من النفاق الاکبر والاصغر؟ سوال نمبر یہ 73، یہ 73 ہے کہ نفاق اکبر کی نفاق اصغر کی مثالیں کیا ہے۔ نفاق اکبر جو اس سے پہلے دیکھیے یہاں پر ذکر ہوا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے لیکن حالانکہ وہ خود دھوکے میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان کے تعلق سے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وقوله تعالی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ آکے منافق کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں اور یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان کا یہ جو نفاق تھا یہ نفاق اکبر تھا، کیونکہ یہ عقیدے کا نفاق، یہ اسلام سے دشمنی، کفر سے دوستی کا نفاق یہ تھا، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا نفاق اکبر، یعنی عقیدے کا نفاق۔ اس کو کہتے ہیں ابطان الکفر و اظہار الایمان، اظہار الایمان و ابطان الکفر، یا آپ اس کو کہیں اظہار الاسلام و ابطان الکفر۔ اچھا، اس کے بعد نفاق اصغر کی مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وحديث 4 من كن فيه كان منافقا خالصا۔ نفاق جو نفاق اصغر کہلاتا ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ جب آدمی بولتا ہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ ساری نفاق ہی کی علامتیں ہیں، لیکن اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ منافق اکبر ہے، یہ منافق اصغر ہے، یہ نفاق اصغر کے کام ہے۔ اسی طرح مزید وَإِذَا خَاصَمَ فجر کے ساتھ، یعنی ایک چوتھی علامت کے ساتھ بعض دیگر احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، اور اگر کسی کے اندر اس میں سے ایک بھی عادت ہے تو پھر اس کے اندر وہ نفاق کی عادت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ما حکم السحری والساحر، یہ سحر اور ساحر کا حکم۔ سحر کیا چیز ہے؟ یہ سوال نمبر 74۔ سحر کا حکم کیا ہے؟ ساحر کا حکم کیا ہے؟ اب پہلی بات یہ مان لیں کہ سحر اصل میں ایک حقیقت ہے، اس کی تاثیر بھی ہے، لیکن یہ فی نفسی ہی کوئی مؤثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ یہاں پر دیکھیے انہوں نے یہی کہا وَتَأْثِيرُهُ مَعَ مُصَادَفَةِ الْقَدَرِ الْكَوْنِي، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کونی بنائی ہے کہ اس دنیا میں وہ کام بھی ہوتے ہیں جس کو اللہ نہیں پسند کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کے منشا اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق واقع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے جادو اصل میں کسے کہیں گے، سحر کسے کہیں گے؟ سحر اصل میں کیا چیز ہے؟ کچھ پڑھنا، رقن ينفث فيها الساحر باستعانة من الشیطان۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اصل میں جادو کہتے ہیں کسے؟ کہ ساحر، جادوگر
शैतान की मदद से पढ़ के कुछ फूंक दे, गांठियां बांध कर शैतान की मदद से उसमें कुछ फूंक दे, तो ये जादू कहलाता है। तो यहाँ पर जादू में वो चीजें हैं जिनके जरिए से या तो इंसान मियां बीवी में तफरका डालता है और भी कोई कुछ काम करते होंगे। लेकिन अगर शैतान की मदद के बगैर कोई काम ऐसे करते हैं जो अचानक नहीं होने वाला काम हो जाता है, ऐसा कुछ करके लोग दिखाते हैं, हाथों से कुछ कर दिए, अजीब नजर आता है, तो लोग कहते हैं जादू कर दिया उसने। क्या जादू कर दिया? किसी के दिमाग को अगर आप वॉश कर देते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ जादू कर दिया, तो मतलब ये कि उमूमन जो होता नहीं है वो हो गया। तो ये सारी चीजें लुग़वी एतबार से जादू कहलाती है। तो क्या अगर कोई आदमी ऐसी कोई हरकत करे जो उमूमी तौर पर ऐसे वाक़े नहीं होती, उसके लिए वो किसी शैतान से मदद ना ले, तो क्या वो जादूगर है या वो काफिर है जादू करने की वजह से? मुशायख शायद नहीं, अगर शैतान की मदद नहीं ले रहा है तो फिर वो जादू नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर शैतान की मदद नहीं लेता है, ऐसे ही कुछ करतब करते हैं ना कुछ लोग, इधर से पेपर निकाले, उधर फूल बनाए, पता नहीं कुछ कुछ अजीब अजीब काम करते रहते हैं लोग, तो ये सारे काम ये जादू लुग़वी एतबार से कहलाते हैं। वरना अकीदा जिसमें शैतान की मदद वो लोग लेते हैं, कुफरिया काम करते हैं उसके लिए, वो सारे काम ना करते हों तो वो जादूगर या काफिर नहीं कहलाएगा। उसको जादूगर या जादू लुग़वी माने में कहते हैं। तो यहाँ पर वो जादूगर मुराद है, जादू से वो जादू मुराद है जो शैतान के ताउन से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। जैसे यहाँ पर तफरीक, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डालना है, ये सारे काम। वो कुफ्र क्यों है, उसके लिए कुरान में सरीह तौर पर आयत वारिद है। अल्लाह ताला ने कहा, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो दोनों जो जादू सिखाते थे वो कहते थे कि हम लोग फितना है, तुम लोग कुफ्र मत करो। मतलब है कि हम जो काम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं वो कुफरिया काम। यहाँ पर आगे भी जिक्र किया गया, देखो वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तरा। तो यहाँ इला क़ौलिही तआला, ये जादू ऐसी सूरत में ही जादू कहलाएगा जब वो शैतानों की मदद से किया जाए। वरना जो इंसान कुछ अजीब सी हरकत खारिक अनिल आदा कोई काम करके दिखाता है, तो वो काम करने पे उस पर जादूगर का हुक्म नहीं लगेगा। कल के इंशाल्लाह फिर कल का जो सवाल आ रहा है कि उसमें अगर कोई आदमी सहर करता है तो उसकी हद क्या है, इंशाल्लाह ये सवाल कल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक आज हम लोग रुक जाते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह